السلام علیکم گائز، کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں میرے بہن بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں یہ سوچ رہی ہوں، صبح بچوں کا اسکول کھلنا ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے صبح کیا کرنا ہے، کیونکہ بچوں نے تو صبح اسکول جانا ہے نا۔ تو میرا اتنی اداس ہوں، بہت زیادہ پریشان ٹینشن میں کہ بچوں کو صبح میں اسکول کیسے بھیجوں، کیونکہ آپ کے بھائی گاڑی چلاتے ہیں تو وہ کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پکا پتہ نہیں ہوتا۔ صبح اسکول بھیج بھی دوں بچے کو تو انہوں نے تو واپس آنے کے لیے تو مجھے ٹینشن ہوئے گی نا کہ بچے کیسے۔ اب اتنی اداس ہو کے چپ کر کے بیٹھی ہوں، دوپہر کو روتی رہی ہوں، پریشان تھی میں، سوچتی رہی ہوں کہ میں کیا کروں کیا کروں۔ میں نے کہا چلو میں موبائل اٹھاتی ہوں تو ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ ٹینشن میں نے یہ دیکھیں میرے بیٹے کا حالت، ادھر آؤ ماما۔ ٹینشن میں بچے بھی اس طرح میلے کے چیلے بن گئے، یہ دیکھیں کہ گاؤں میں بچے کبھی نہیں رہے تو اس طرح یہ حالت ہے میرے بیٹے کی۔ اس نے یہ کہہ رہا ماما دادا ابو کو بولو کہ ہم گھر جائیں گھر جائیں۔ میں نے کہا بیٹا بولوں گی، ڈیلی صبح سے سوچ رہا ہے کہ مما ہم گھر چلیں نا، ابو کو بولو ہم گھر چلیں۔ ادھر کیسے میں کب جائیں گے؟ بیٹا آپ بابا کو بولو نا، دادا کو بولے، آپ دادا ابو سے منوا لو، بولنا دادا ابو کہ ہم گھر، بابا اور میں جاتے دادا ابو کے پاس میں، آج ہم گھر جائیں گے۔ آج گھر جائیں۔ آپ پھر دادا ابو سے بات کرو، شام کو آپ کے بابا آ جائیں، بولو ہمارے اسکول کل اوپن ہو، اسکول بھی نہیں گیا، آج بھی میری چھٹی ہو گئی ہے، آپ گھر پہ ہوتے تو میں اسکول جاتا۔ اپنے بابا کو بھی بولو اور دادا ابو، آپ بابا کو بھی بولنا، چاچو کو بھی بولنا۔ یہ دیکھیں کس طرح میرے بیٹے کی حالت ہے، گرمی سے جان نکل رہی ہے، جسم بیچارے کا گرم ہو چکا ہے بخار سے، اے سی نہ کولر، ہاں نہ ہی کولر ہے یہاں پہ نہ اے سی ہے، یہاں پہ ہبل بھی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں سارا ماحول دیکھیں، سارا ہی چاروں طرف، مطلب کہ آپ کو تو میں نے دکھایا ہوا ہے ویلیج، سارا چاروں طرف گاؤں ہی گاؤں ہے۔ تو پریشانی میں سوچ میں مطلب ٹھنڈک ہے، ہاں انشاءاللہ دیکھو کوشش تو میں نے کیا، میں نے کہا ابو آپ اتنے سال برداشت کر گئے ہیں تو ابھی بھی کر جائیں، دیکھو ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ منانے کی کوشش میں کرتی ہوں ان کو بھی، اور میں بھی کہتی ہوں کیا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ۔ تو سوچنے کے لیے تو بس سوچ رہے ہیں، میں اپنا پارلر بھی یہاں نہیں سیٹ کر سکتی، آپ لوگوں کو خود کو پتہ ہے گاؤں میں کس طرح میں پارلر چلاؤں گی، گاؤں میں تو پارلر چلانا مشکل ہے نا، کس طرح میں چلاؤں گی پارلر اپنا گاؤں میں۔ وہاں تو پھر بھی میرا سسٹم چل رہا تھا، میرا پارلر وغیرہ چل رہا تھا، تو یہاں چلانا میرے لیے مشکل ہے، میں کس طرح چلا سکتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پہ میں مطلب کہ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتی، گاؤں والے کام تو مجھے کرنے آتے نہیں ہیں، کس طرح میں اپنے گاؤں کے کام کروں گی، کیونکہ گاؤں کے کام میں نے کبھی کیا نہیں ہے، جیسے وہ کپاس وغیرہ چن لیتی ہیں گاؤں والی عورتیں، تو اس طرح میں نے کبھی کام نہیں کیے گاؤں کے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی تو میں اپنا پارلر بھی چلانا ہے، وہاں پہ میرا اپنا پارلر ہے، اپنا سیٹ اپ ہے، میں کس طرح کروں گی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مینیج نہیں ہو رہا مجھ سے نا کہ میں کیسے مینیج کروں۔ تو شام کو آپ کے بھائی آئے ہیں تو میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ نا ابو سے بات کریں کہ ابو کیا چاہتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہا ابو کو میں ابھی فی الحال کچھ نہیں کہتے، ابو ناراض ہیں۔ اصل میں میرے دیور کی شادی ہوئی ہے نا، تو اس کی مسز وہ کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی ادھر رہے ہیں، اس کی بیوی وہاں بیٹھے گندم وغیرہ لیتی ہیں، سال کی سب چیزیں لیتی رہتی ہیں، تو میں کیسے کروں گا نا، اس طرح میں ہم تو نہیں کر سکتے گزار۔ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیاں بھی مجھ سے نہیں گزری جائے گی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہیں، مطلب کہ ساری زمینیں وغیرہ ہیں یہاں پہ، تو گرمیوں میں بھی مینیج نہیں کر سکتی، میرے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ سوچنے کے لیے تو بس سوچتے رہے، سوچنے کے لیے کیا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ میری امی کل سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، امی کی کال آئی ہے، کہہ رہی ہے میرا دل نہیں لگتا، شروع سے میرے ساتھ رہی ہو تم، کیونکہ میں امی کے ساتھ رہتی ہوں شروع سے، تو میرا اپنا جو گھر میں نے بنایا تھا تو مطلب وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، کچھ رہ رہا ہے اس کو بناتے، کیونکہ شادی کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد ماما کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی، تو مطلب کہ سب بہن بھائی ہم سب مل کے رہتے ہیں۔ دیکھو باہر چلتے ہیں، آپ لوگوں کو باہر کا بھی ماحول دکھاتے ہیں، اب موسم کچھ صحیح ہو چکا ہے باہر جانے کا، باہر جاتی ہوں تو مجھے سانس پھول جاتی ہے، تو مطلب کہ پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، سانس جب پھولتی ہے تو مطلب کہ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ویڈیو میں بھی میری آواز صحیح نہیں آتی۔ یہ کپاس کی تیاری ہو رہی ہیں عورتوں کی، یہ ترپال وغیرہ بنا رہی ہیں،
جب یہ ترپال وغیرہ بنا لیں گی تو پھر یہ اس میں کپاس وغیرہ جب چنائی ہوئے گی نا کپاس کی تو وہ ڈالیں گے اس میں. یہ دیکھیں ساری یہ جانور وغیرہ اس طرح کا ماحول ہے. اب میں جا رہی ہوں فائنلی باہر. اداس ہو رہا تھا دل میرا, میں نے کہا چلو میں ذرا باہر چلی جاؤں, اسی بہانے میں ذرا اپنا دماغ بھی فریش کر لوں, آپ لوگوں سے بھی باتیں شیئر کر لوں. اداسی میں کیا کر سکتے ہیں, ایسے ہی کر سکتے ہیں. یہ فائنلی آپ کو پتہ ہے جس جگہ پہ میں جا رہی ہوں, یہ ہمیشہ میں ادھر ہی آتی رہتی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے, تو بس ویڈیو بنانے کے لیے پھر ادھر چلی آتی ہوں. ماحول بھی ویلیج بھی آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں, تو اس بہانے میرا بھی ذرا میں نے کہا دماغ فریش ہو جائے گا باہر جا کے. میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی یہی ہے یہاں رہنا. کل بھی میں آپ لوگوں سے یہی بات کر رہی تھی ویڈیو بنا کے. آج صبح میرے بچے بھی اسکول نہیں گئے, اسی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے کہیں پہ جا کے بیٹھتی ہوں, تھک گئی ہوں. اور آپ لوگ سنائیں, آپ لوگ کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتانا. انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی ہماری طرف سے. ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں, چاند نظر آ گیا ہے, تو انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, تو برائڈل وغیرہ میرے پاس آتی رہتی ہیں. انشاءاللہ ان کی ویڈیو وغیرہ جیسے مطلب مہندی کی اس طرح کی انشاءاللہ وہ بھی بنا کے ہم آپ کو دکھائیں گے. اور جیسے گاؤں میں ہماری شادیاں وغیرہ ہوئی, گاؤں میں بھی پارلر تو نہیں چلے گا, گاؤں میں تو بالکل پارلر نہیں چلے گا, کیونکہ اب یہ ہے نا گاؤں میں اتنا لوگ پارلر میں نہیں جاتے. تو میں کہتی ہوں میرا بزنس خود کا, میرے ہسبینڈ کا, رات کو وہ لیٹ آتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں نا, اسی وجہ سے رات کو بھی بہت لیٹ آتے ہیں. اس لیے تو میں شہر میں بھی امی کے ساتھ رہتی تھی, اپنے گھر میں نہیں رہتی تھی. تو ابھی وہ کمپلیٹ بھی ویسے نہیں ہوا تھا, تب بھی میں اپنے گھر میں نہیں رہتی تھی. یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں زمین میں نا, تھک گئی تھی. میں اکیلی ہوں آج, میرے ساتھ بچے وغیرہ بھی نہیں آئے, تو میں اداس تھی تو چپ کر کے میں آ گئی ہوں. جب میں آئی ہوں تو پھر یہاں آ کے یہی سوچنے لگ گئی ہوں کہ ابو کو منا کے تو وہاں شہر میں رہتی ہوں. یہاں روز تو نہیں آ سکتے نا, آنے کے لیے ان کے لیے مشکل ہوگی, چھوڑنے کے لیے تو وہ کبھی کبھار چھوڑ آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو ادھر سے تو بچے پھر مشکل میں رہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ادھر سے چھٹی ہوتی ہے, 1 بجے تک چھٹی ہوتی ہے. اب اوپر سے سردی آ رہی ہے, سردی میں تو ویسے بھی مشکل ہے, کیونکہ نا دن چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں میں, تو ان کے لیے آنا جانا ڈیلی کا بچوں کا بہت مشکل ہو جائے گا. جب آپ لوگ مجھے بلاتے ہو میں آ جاتی ہوں, یہ تو نہیں ہے کہ میں نہیں آتی. شادی کو جتنا عرصہ ہو چکا ہے تو میں نے کبھی بھی انکار نہیں کی, چاہے بارش ہے, چاہے دھوپ ہے, چاہے چھاؤں ہے, کچھ بھی ہے, میں نے کبھی بھی ان کو پریشانی نہیں کی. کیونکہ میں نے یہی سوچا تھا, بچپن میں میرا باپ نہیں تھا, میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا, میں بہت چھوٹی تھی, تو مجھے ابو کا پیار نہیں ملا, تو میرے لیے میرا سسر بھی میرا باپ جیسا ہے. جو بچی باپ کے بنا زندگی گزارے تو وہ باپ کے پیار کے لیے ترسی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو اس کا سسر باپ جیسا مل جائے تو وہ ماشاءاللہ بہت نصیب والی ہوتی ہے. کیونکہ نا ان کو تو باپ کا پیار تو اپنے سسر سے مل گیا ہے نا, تو ماشاءاللہ مجھے باپ جیسے میں نے ان کو درجہ دیا ہے ہمیشہ. انہوں نے چاہے مجھے پیار جیسا بھی دیا ہے, تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے وہ باپ کی طرح پیار کرتے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ میرے سسر ہے, میرے ہسبینڈ کے باپ ہے تو وہ مطلب کہ میرے کچھ نہیں لگتے. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. میرے ہسبینڈ بھی کہہ دیتے تھے کہ آج میں نے نہیں جانا, میں نے آج آپ کو نہیں لے کے جانا, تھکا ہوا ہوں, پریشانی ہے, تھک کے آیا ہوں, تب بھی وہ پھر بھی آلس کر جاتے تھے. لیکن میں نے کبھی نہیں کی. میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا ابو جی اتنے سالوں میں نے آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا, نہ میں نے آپ لوگوں کی انکاری کی ہے, چاہے دھوپ ہے, چاہے چھاؤں ہے, چاہے سردی ہے, چاہے گرمی ہے, تو جیسے بھی آپ مجھے کہتے ہو میں آ جاتی ہوں. جب میں آپ کی ہر بات مان لیتی ہوں تو آپ اس ضد پہ کیوں آ گئے ہیں, آپ لوگوں کی باتوں میں کیوں آ گئے ہیں؟ چاہے وہ میرے ہسبینڈ کا بھائی بھی کیوں نہیں ہے, ان کی بھابھی بھی کیوں نہیں ہے, وہ جٹھانی دیورانی والا مطلب کہ وہ رشتہ کیوں رکھتی ہے, وہ اس طرح نہ رکھے نا. پھر میرے ابو نے کہا ہے کہ بیٹا چلو جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں میرا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں رہو, میرے زندہ جب رہو گے تو اپنی زمین بھی سنبھال لو گے, اپنا گھر بھی سنبھال لو گے, آپ کو جو حصے کے جانور وغیرہ ملیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو آج کل اتنی مہنگائی ہے, آج تو 1 مرلے کا پلاٹ بھی لیا جائے تو شہر میں بہت مشکل ہے.
تو گاؤں میں چاہے ہمیں 20 مرلے کی بھی جگہ مل گئی ہے تو ہمارے اپنی گندم وغیرہ تو سال کی ہو جائے گی نا. ہم تو اپنے دانے وغیرہ تو سال کے اپنا ایک بچوں کی روزی روٹی تو بنا لے سکتے ہیں نا ایزی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا ابو جی جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ملے گا, جو اللہ پاک نے رزق دینا ہے وہ دے گا. اس طرح نہیں ہے, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں ان چیزوں میں اہمیت رکھتی ہوں. آپ لوگوں کا مجھے جو پیار ملا میرے لیے وہ بھی کافی ہے. میری مانو تو آپ لوگ یہاں رہو. میں نے کہا ابو جی میرے بچوں کی پرورش ہے, میں نے بچوں کو اتنا, میرے بچے بھی وہاں بڑے ہوئے ہیں, وہاں پلے ہیں. تو دیکھا تھا آپ نے نادی علی کا کیا حال تھا, کس طرح اس کا حلیہ ہو گیا ہے. تو میری بیٹی مطلب کہ نا وہ بھی نہیں آ رہی تھی, تو امی میں نے امی کے پاس رہنا نا, آپ کے پاس نہیں رہنا ماما, میں نے امی کے پاس رہنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ اپنے گھر پہ رہنا, ہم لوگوں نے یہاں رہنا. ابو نے کہا ایک کمرہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں ابھی فی الحال, وہاں آپ لوگ شفٹ ہو جاؤ نا. یہ دیکھیں سارا ہی گاؤں ہے, دیکھو ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ نا پھر میں آپ لوگوں کو نا ایک کمرہ دیتا ہوں, ابھی آپ لوگ گزارا کرو, آگے پھر آپ لوگ خود بنوا لینا. تو میں نے کہا ابو جی کمروں کی اہمیت نہیں ہوتی, زندگی میں ہر چیز میں ہر موڑ میں جذبات پیسہ کچھ نہیں ہوتا. انسان کی عزت ہوتی ہے, انسان کی محبت ہوتی ہے, انسان کے اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. پیسہ تو پھر بھی ہم لوگ کما لیں گے, پیسہ کمانے کے لیے کیا ہے, محنت کریں تو محنت کرنے کے لیے چاہے بزرگ بھی کرے اللہ پاک اس کو بھی رزق دے دیتا ہے. اب میں سوچ کے نا میرے سر پھٹا جا رہا ہے, جسم میرا آگ کی طرح گرم ہو چکا ہے, بخار جیسے نکل آیا ہو. اس طرح میری آج طبیعت بہت زیادہ بور تھی, شاید آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. میرا دل نہیں تھا ویڈیو بنانے کا, طبیعت خراب تھی, تو میں نے کہا چلو میں اپنی ویورز کو, اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کو جب بولا ہے, ان سے مشورہ لیا ہے, تو یہ بھی تو بات شیئر کروں نا کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے. وہ مان گئے تو انشاءاللہ میں گھر واپس چلے جاؤں گی اپنے, ابو نہیں مانیں گے تو پھر یہاں مینیج کرنا پڑے گا. ابھی کپاس کی چنائی ہونے والی ہے کچھ دنوں تک, تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو کپاس کی چنائی بھی دکھائیں گے, ہماری یہاں کی عورتیں کس طرح کپاس چنائی کرتی ہیں. ماشاءاللہ ہمارا ولیج بہت خوبصورت ہے. اس مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ میں نے سوچ لیا ہے. یہ ٹینشن اب خود کو بھی حل کرنی پڑے گی, اب کیا کر سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کچھ کریں گے. آپ کوشش کیا کریں, ہماری ویڈیو ضرور واچ کیا کریں, اور چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اچھے کمنٹس کریں. صبح ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی بہن کو بولے اللہ حافظ.